حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ کچھ لوگ ظاہراً خوبصورت ہوتے ہیں تو کچھ کی ساتھ عادتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، بڑے نفیس، بڑے فرما بردار، بڑی میٹھی ٹھنڈی بات کرنے والے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیارا بھی ہو اور عادتیں بھی اچھی ہوں تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، باقی محنت کرنے کی بجائے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اور آج اس واقعے میں آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ساری زندگی لوگوں نے ماں بیٹے کا پیار بیان کیا ہے، یہ وہ واقعہ ہے جس نے باپ بیٹے کا پیار بیان کیا اور انوکھے انداز میں بیان کیا۔ یعنی باپ اور بیٹے کے پیار کا بھی کوئی شخص کسی جگہ تصور کر سکتا، اسے ماپا اور تولا جا سکتا نہیں ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام، آپ بڑا پیار کرتے تھے، تو باقی بھائی تھوڑا حسد کرنے لگے، انہیں جلنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ایک دن فرمانے لگے اپنے والد سے کہ ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا۔ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ہو سکتا ہے وہ تیرے خلاف کوئی سازش رچیں۔ کیوں رچیں؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر وقت وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ تو لہٰذا بھائیوں سے بات بیان آپ نے نہیں بیان کی۔ آہستہ آہستہ نا وہ حسد بڑھتا، حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر نبیوں کے بیٹوں میں ہو سکتا ہے تو عام انسانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ انبیاء کے بیٹے اگر کر سکتے ہیں تو عام لوگ بھی۔ آپ جب کسی شخص کو دیکھیں نا کسی کے بارے میں کچے جملے بول رہا ہے، کمزور بات کر رہا ہے، تو پہلے اچھی طرح ٹٹول لیں کہ حق بیان کر رہا ہے یا صرف حسد کے بیچ رہ کے گفتگو کر رہا ہے۔ بہت بڑی بیماری ہے۔ انہوں نے ایک چال بنائی 10 نے مل کے کہ اس طرح کریں کہ ان کو کوئی سخت سزا دیں، انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ پھر کہنے لگے مارتے نہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حاضر ہو کے عرض کی کہ ہم سیر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی یوسف بھی تو ہمارا بھائی ہے نا، ہمارے ساتھ بھیجیں، وہاں کھیلے گا، کودے گا، کھائے گا، پیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے یوسف کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جدا کرنے کو دل ہی نہیں کرتا کہ وہ جائیں نہ۔ کئی دفعہ بعض بچے نالائق ہوتے ہیں، وہ جدا ہوتے ہیں لیکن ان کو جدا کرنے کو دل، لیکن حضرت یوسف تو لائق بچے تھے نا اپنے والد کے، ان کا بھی نہیں ارادہ تھا۔ بھائی لے گئے اور لے جا کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے بہت زیادہ مارا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کے ان کے ہاتھ باندھے، پھر بڑے بھائی نے یہودا نے رسی کے ساتھ باندھ کے کنویں میں لٹکا دیا، اور پھر جب درمیان میں پہنچے تو پھر رسی کو کاٹ دیا۔ حضرت یوسف جب گرے پانی میں آواز آئی تو ہنسے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے یوسف کو پکڑ کے نا تو احتیاط کے ساتھ نیچے رکھ دو۔ حضرت یوسف کو رکھ دیا گیا۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب یوسف کنویں میں رہے۔ بچانے والا زیادہ بڑا ہے، محفوظ رکھنے والا زیادہ طاقتور ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کا کرتا چونکہ اتار لیا تھا، 2 کرتے انہوں نے پہنے ہوئے تھے، بعد میں مفسرین نے لکھا ہے ایک تو کرتا وہ تھا جنہوں نے استعمال کیا، تو ایک کرتا بطور تعویذ کے حضرت یعقوب نے ان کے گلے میں ڈال دیا بطور برکت کے، تو وہ کرتا بھی ان کے گلے میں تھا۔ ایک کرتے سے انہوں نے باندھ دیا، دوسرا کرتا جو تھا نا اس کو خوند لگا کے نا بکری کا، تو حضرت یعقوب کے پاس آئے اور جب دروازے تک پہنچے تو شور کرنے لگے زور زور سے۔ حضرت یعقوب پریشان ہو کے باہر آئے، چونکہ وہ بکریاں بھی ساتھ لے کے گئے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، تو کہا بکریوں کو بھیڑیا تو نہیں پڑ گیا؟ تو کہنے لگے حضور بکریوں کو تو نہیں پڑا پر حضرت یوسف کو لے گیا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام شہید ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا وہ
कुर्ता देखा तो कुर्ता देख के फरमाने लगे बड़ा सियाना था भेड़िया, यूसुफ सारा खा गया है पर कुर्ता किसी जगह से फटा भी नहीं। इसका मतलब है कि हजरत याकूब को समझ आ गई कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने खाया नहीं है। ये कुरान मजीद है। फरमाया बड़ा समझदार था भाई, कुर्ता फटा भी नहीं और यूसुफ वो सारा खा गया। अब ये रोज वहां बकरियां चराने जाते थे, या जनाबे याकूब तो रोने लगे तो भाई रोज जाते थे, झांक झांक के देखते थे कि यूसुफ है कि नहीं। तीसरे दिन एक काफिला वहां से गुजरा जो मिस्र जा रहा था। उन्होंने पानी निकालने के लिए जब डोल लटकाया तो हजरत यूसुफ ने पकड़ लिया। उस शख्स ने हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊपर खींचा। जब अब वापिस ऊपर जिंदा निकल आए तो भाई फिर हैरान हो गए। अभी भी शुक्र अदा नहीं किया कि 3 दिन के बाद देखो अल्लाह ने कितना फजल फरमाया है। लेकिन वो फिर कहने लगे करीब आके ना, उससे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, सस्ता बेच देंगे। हजरत यूसुफ का कौल बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि मुझे जब उन्होंने थप्पड़ मारे तो इतनी तकलीफ नहीं हुई, कुएं में फेंका तो इतनी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तब हुई जब उन्होंने मुझे भाई नहीं माना और कहने लगे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। तो कहा कितने का बेचोगे? कहा तुम 20 दिरहम दे दो और ले लो। 20 दिरहम का जनाबे यूसुफ को बेच दिया। वो ले गए मिस्र की मंडी में, वहां कीमत लगने लगी, कितने हजार, इतने हजार, इतने हजार। अल्लाहु अकबर। जनाब यूसुफ कहते मैंने वो रंग भी देखा कि जब मेरा बाप सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता था और आज मैं वही यूसुफ हूं जिसकी बोलियां लग रही, जिसकी बोलियां लग रही। अजीज मिस्र आ गया, मिस्र का जो माले खजाना का मालिक था वो शख्स आ गया। इसमें भी कई अकवाल हैं कि वो बादशाह था कि क्या था। बहरहाल अजीज मिस्र आया, खजानों पर कब्जा उसी का था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना तोल के दिया, वजन के बराबर चांदी तोल के दी, वजन के बराबर उसने हीरे जवाहरात दिए, फिर घर ले गया। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं एक आजमाइश से निकला, जब घर आया तो बड़े सुकून से रहने लगा। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा इसका खास ख्याल रखना। फरमाते मोहब्बत मिलने लगी, प्यार मिलने लगा, घर में मैं बड़ी खुशी से रहने लगा। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आजमाइश पर आजमाइश जरा देखिएगा, पहले बाप का प्यार, फिर कुआं, फिर कुएं से बच गए तो मिस्र की मंडी। फरमाते वहां से मैं बच के आया तो अजीज मिस्र के घर रहने लगा। जुलेखा फरेफ्ता हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। तो हजरत यूसुफ ने कहा काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातन के हुस्न को बचा लिया करता है। जो सौदागरी करने लगे वो थोड़ा हसीन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़ के कुर्ता खींचा, कुर्ता फट गया। अभी आप दरवाजे तक पहुंचे थे, अजीज मिस्र खुद आ गया। उसने आगे कहा ये क्या हो रहा है? तो उसने मकर किया जुलेखा ने, कहने लगी कि होना क्या है, इसको घर में रख के पाला है, अब जवान हुआ है तो माज़अल्लाह इसने मेरे तरफ दस्त दराजी करने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ फिर खामोश हो गए। भाई बेच रहे थे तो फिर भी खामोश थे। कभी कभी कुछ चीजें खामोश रह के सहनी पड़ती हैं। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर चुप है। जुलेखा ने बड़ी बातें की। एक दाना आदमी था, कुरान कहता है एक बोला बोलने वाला, एक अक्लमंद बोला। उसने कहा देखो ना जुलेखा की सुनो ना यूसुफ की सुनो। अगर तो कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो फिर गलती है जनाब यूसुफ की, और अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की गलती। हजरत यूसुफ की माज़अल्लाह फिर गलती। तो अजीज मिस्र ने कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, लेकिन इमाम कुर्तुबी कहते हैं वो कोई अक्लमंद आदमी नहीं, वो तो 4 महीने का बच्चा था। वो एक 4 महीने का वो करीब था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने के लिए अल्लाह ने उसे जुबान दी थी। जुलेखा के मामू का बेटा था, 4 महीना का गहवारे में लेटा हुआ, जब बादशाह से फैसला नहीं हो रहा था
اور بادشاہ پریشان تھا عزیز مصر کہ کسی کو جا کے بتاؤں گا تو کوئی کیا سوچے گا، اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کہتے پریشان تھا تو پنگوڑے سے بچہ بول پڑا، کہنے لگا بادشاہ اگر تو کرتا آگے سے پھٹا ہے تو پھر معاذ اللہ غلطی حضرت یوسف کی، اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر زلیخا کی۔ تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا، حضرت یوسف کے حق میں گواہی مکمل ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ۔ تو زلیخا کہنے لگی تم مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے۔ اس نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی، تجھے کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ۔ اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں۔ ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ۔ تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے۔ حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی۔ اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کریں؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ پہلے بھائیوں کے تھپڑ، پھر کنواں، پھر مصر کی منڈی، پھر زلیخا کا الزام، اور پھر باری آ گئی جیل جانے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں، کچھ نے لکھا ہے 12 سال جیل میں رہے، جیل میں ڈال دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیا کرتے؟ واعظ فرماتے، تبلیغ فرماتے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ وہاں جیل میں نا ایک شخص نے خواب دیکھا، اس نے دیکھا کہ میرے سر پہ نا پرندے کھا رہے۔ تو حضرت یوسف کہنے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے قتل کیا جائے گا، اور تیری لاش کچھ دیر پڑی رہے گی تو پرندے تیرے سر پہ آ کے بیٹھیں گے، یہ تعبیر ہے۔ ایسا ہی ہوا، واقعی وہ شخص قتل ہو گیا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے، اس نے بھی تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا تو اپنے بادشاہ کو پلائے گا۔ محسوس ہوتا ہے کہ اتنی دیر تک شراب ناجائز نہیں تھی، تو اس کو شراب پلائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ وقت گزرتا گیا، وقت جو ہوتا ہے نا، وقت یہ خود بخود لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے۔ ایک وقت میں نا پراپوگنڈا ہوتا ہے تو ہر آدمی پراپوگنڈے کا شکار ہوتا ہے، پھر جب وقت گزرتا جاتا ہے تو خود بخود وقت کا گزرنا کچھ چیزوں کا خود بخود حل بن جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو جب 12 سال بیت گئے تو بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں دبلی پتلی گائیں کو کھا گئی، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں۔ اپنے وزیر سے کہنے لگا کوئی تعبیر والا بندہ ملے۔ اس نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس کی تعبیریں بڑی سچی ہیں۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے جناب یوسف۔ تو قید خانے میں پیغام بھیجا حضرت یوسف کو کہ خواب کی تعبیر بتائیں، تو جناب یوسف نے یہ نہیں کہا پہلے مجھے باہر نکالو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا تعبیر یہ ہے، یہ جو 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تنگ دستی رہے گی، اور 7 سرسبز بالیاں دیکھی ہیں تو پھر 7 سال اللہ خوشحالی دے دے گا۔ اور فرمایا یہ جو تم نے گائیں دیکھی ہیں موٹی تازی وہ کھا گئی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوشش کرنا کہ جو تمہارے پاس دن یہ چل رہے ہیں جن میں سرسبز و شاداب ہے کھیتیاں، تو 7 سالوں کے لیے اناج جمع کر لینا، بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، اور پھر اگلے جو خشک سال ہوں گے نا، وہ یہ جو جمع پونجی کی ہوگی نا، اس کی برکت سے وہ 7 سال آسانی سے۔ اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت پر صوفیاء اور بزرگ تو کہتے ہیں نا سارا اللہ کے راستے میں دے دو، یہ بھی بات اچھی ہے، لیکن اگر کوئی اپنے بچوں کے لیے آنے والے وقت کے لیے کوئی چیزیں سنبھال کے رکھے تو یہ بھی سورہ یوسف سے ثابت ہے، یہ بھی سورہ یوسف سے، تو یہ بھی کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس پر کوئی شخص تنقید کر سکے۔
आमदाम बरसरे मतलब हजरत यूसुफ ने जब ताबीर बताई तो बादशाह कहने लगा कि उन्हें बाहर निकालो। आप फरमाने लगे मैं नहीं निकलता भाई, नहीं निकलता मैं जेल से, यही ठीक हूं मैं। आप क्यों नहीं निकलते? कहने लगे पहले ऐलान करके लोगों को बता के मैं बेकसूर हूं। वो जो तूने प्रोपेगेंडा किया ना अपने अपने मुंह से ऐलान कर। उसने जनाब जुलैखा को बुलाया, उन औरतों को बुलाया, वो औरतें सारी सामने आईं, उन्होंने गवाही दी कि यूसुफ तो बेगुनाह है। पर साल कितने लग गए? अल्लाहु अकबर, 12 साल लग गए। यकीन करें कुछ लोगों को ये साबित करने में ना कि मैं ठीक हूं, जिंदगी बीत जाती है, और मैं तुम्हारा खैर का हूं, जिंदगी बीत जाती है। लोगों को होश तब आती है जब मज़ार पर चादर डालने का टाइम आ जाता है, होश तब आती है, लेकिन फिर होश का कोई फ़ायदा। 12 साल के बाद बादशाह ने उनको बुलाया और कहने लगा कि ये जो ख्वाब मैंने आपको सुनाया अब करना क्या है? तो हज़रत यूसुफ कहने लगे तुमसे कुछ भी नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो फिर ये खजाने की जिम्मेदारी मेरी लगाओ। अगर कोई काबिल आदमी हो तो वो आगे बढ़ के बात कर सकता है। यहाँ हर बंदा ही आगे बढ़ के कहता है मुझे दे दो ड्यूटी, लेकिन काबिल हो तो वो आगे बढ़ के बात करे और समझे कि मेरे अलावा किसी के लिए मुश्किल है, तो फिर वो आगे बढ़े। हजरत यूसुफ ने जब कहा तो उन्होंने आपको वजीर खजाना बना दिया। फिर एक वक्त आया कि वो अजीज मिस्र ही बन गए। कहत पड़ गया, जब मिस्र में कहत पड़ा तो दाएं बाएं भी कहत पड़ा। किनान के आप रहने वाले थे, वहां भी कहत पड़ा। हजरत याकूब बेटे की याद में रो रो के तो आंखों की बिनाई चली गई। और यारो बाप भी बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही प्यार करता है, बड़ा ही। पता है बाकी तुम्हें तोहफे देते हैं, बाकी तुमसे मोहब्बत करते हैं, तो बाप तो बेटे को अपनी जवानी दे देता है, अपनी जवानी अपने बेटे के नाम कर देता है। बाप भी बड़ा ही प्यार करता है। संगियो कोई नहीं तोल सकता। बच्चे ऐसे घूम रहे होते हैं ना अब्बा जी के सामने, तो उनका उठना बैठना चलना ही बड़ा प्यारा लगता है, का आना जाना ही बड़ा प्यारा लगता है। बाप का तो कद रोज ऊंचा होता है कि अल्लाह ने मुझे लाल अता फरमाए। हजरत याकूब की आंखों की बिनाई चली गई रो रो के। भाई हजरत यूसुफ के जब कहत पड़ा तो उन्हें पता चला कि एक वाहिद शहर मिस्र है जहां गंदम स्टॉक है, क्योंकि हजरत यूसुफ को पता था, ख्वाब बादशाह देख चुका था, तो आपने माल 7 सालों के लिए जमा कर लिया। अब भाई आए, अल्लाह अकबर, दुश्मन सामने नजर आए, मुखालिफ हासिद, तो फिर इंसान ठहरा रहे और इंसान कमजोर ना हो, ताकतवर हो। इतना ताकतवर हो कि हुक्मरान ही बन गया हो। जरा नबियों के हौसले भी देखना, पैगंबरों के हौसले भी देखना। भाई आए, का गंदम चाहिए, तो जनाब यूसुफ ने ओहो भाइया जिहा साख नहीं कोई जिह खार ना होवे। हाँ, और मियाँ साहब फरमाया करते थे भाई भाइयों दियां बावां होंदे ते भाई भाइयों दे वैरी। भाई जैसे ही दाखिल हुए तो जनाब यूसुफ की आंखें बाहर आई, रो पड़े। ओ मेरे भाई आ गया, रो पड़े। वजीर मशीर दाएं बाएं देखते हैं कि हजरत यूसुफ को क्या हुआ, रो पड़े और भर भर के गंदम दी। उसको इशारे करते चल थोड़ी और डाल दे, चल थोड़ी और डाल दे। जब भाइयों को दे चुके तो फिर फरमाने लगे कि शायद इससे गुजारा ना हो, जरूरत पड़ी तो दोबारा भी आ जाना। अपनी कौम को तरस दे रहे, थोड़ा थोड़ा खाओ। उन भाइयों को कहते हैं जरूरत पड़ी ना, आ जाना दोबारा। और कहने लगे तुम्हारा एक और भाई भी है। कहाँ है? बिन्यामीन नाम है। फरमाया हो सके तो उसे भी ले आना। भाई पैसे लेके आए थे गंदम लेने के लिए, और जब वापस जाने लगे तो हजरत यूसुफ ने उनकी रकम दोबारा रख दी, वो दोबारा उनकी बोरियों में रख दी। घर जाके उन्होंने खोली तो गंदम भी थी और पैसे भी थे। अब भाइयों से पैसे थोड़ी वसूल करने, जाके अपने वालिद से कहने लगे अब्बा बादशाह बड़े देखे हैं पर उसमें कोई खुशबू देखी। तो उसने कहा है कि अपने दूसरे भाई को भी लेके आना, तो बिन्यामीन को ले जाएं। हजरत याकूब फरमाने लगे पहले भी तुम पे भरोसा कर चुका हूं, बार बार नहीं करूंगा। यूसुफ गवा चुका हूं। पोते बोल पड़े, कहने लगे दादाजी आप तो हर वक्त यूसुफ यूसुफ ही करते रहते। उन्होंने जिद की, इसरार किया, तो जनाब बिन्यामीन को साथ वादा लेके, अहद लेके, कसम लेके भेज दिया हजरत याकूब ने। जनाब बिन्यामीन भी पहुंचे मिस्र में,
یہ دونوں ایک ماں سے تھے، سگے دونوں تھے۔ حضرت یوسف نے جناب بنیامین کو دیکھا تو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ذرا باتیں کر کے نا، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، اچھا نہیں ہے جگہ، آپ ادھر آ جاؤ، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بھائی تھا نا سگا، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ ادھر آ جاؤ۔ بھائی کو ساتھ بٹھا لیا، ابھی جب چیزیں دینے لگے تو کان میں کہنے لگے، وہ پریشان تھے نا حضرت بنیامین کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، تو کان میں کہنے لگے میں بھائی ہوں تیرا، میں یوسف ہوں۔ تو اس طرح کہا یار تھوڑے دن میرے پاس رہ نہیں جاتا، تو حضرت بنیامین کہنے لگے رہ جاتا ہوں۔ رہ گئے جناب بنیامین۔ اب کہا نہیں میں نہیں بھیجوں گا۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت بنیامین کے جو بوری تھی اس کے اندر انہوں نے تھیلے کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا اور فرمایا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے، ہمارا پیالہ کیسے، یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے، کہا پیالہ کیسے آیا اس کے تھیلے میں، لہذا یہ ابھی ہم رہے گا ہمارے پاس، دیکھیں گے۔ وہ باقی چلے گئے تو یہودا کہنے لگا کہ میں نہیں جاتا، میں یہیں ٹھہروں گا، اس لیے کہ میں باپ کو کیا بتاؤں گا کہ پہلے بھی میں کرتا میں ہی لے کے گیا تھا یوسف کا، اب میں کیا بتاؤں گا۔ واپس گئے اور جا کے بتایا کہ جناب بنیامین کو انہوں نے رکھ لیا ہے، معاملہ بن گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسے پیالہ آیا ہے، شاہی پیالہ۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم میرے بنیامین کو بھی لے جا رہے ہو، پہلے میں بھروسہ کر کے یوسف کے معاملے میں پریشان ہوں۔ فرمایا اس طرح کرو، جاؤ ڈھونڈو جا کے میرے یوسف کو اور ڈھونڈو جا کے میرے بنیامین کو، جاؤ تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ بھائی دوبارہ آئے، گندم بھی ختم ہو گئی تھی، آتے ہی کہا کہ اے عزیز مصر بڑی بری حالت ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے باپ کی رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں، مہربانی کرو کچھ گندم بھی دے دو اور اس طرح کرو کہ ہمارا بھائی بھی ہمیں واپس کر دو تاکہ ہم اسے لے جائیں اور ہمارے والد گرامی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی باتیں بھی سننے لگے اور غور سے ان کے چہرے بھی دیکھنے لگے، غور سے۔ تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت یوسف کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو، پہچانتے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمانے لگے میں یوسف ہوں۔ قال انا یوسف، کہنے لگے میں یوسف ہوں، اور حضرت بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمانے لگے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع، یہ نہیں فرمایا میں نے بڑے تقوی کیے پرہیزگاری کی تو بچ گیا، فرمایا جو بھی تقوی اختیار کرے گا، جو بھی صبر کرے گا، اللہ اس نیک کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ پھر فرمانے لگے جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں، جاؤ ایک دم ہی اسی وقت ہی فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اور فرمانے لگے میری دعا ہے کہ میرا رب بھی تمہیں معاف کر دے۔ پھر فرمایا یہ میری قمیض لے جاؤ، میرا کرتا، اور میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈال دینا، امید ہے ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، جاؤ لے جاؤ۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ دیکھو اللہ والوں کے وجود سے جو چیز لگ جائے تبرک بن جاتی ہے۔ تو وہ کرتا لے کے گئے، بھائی ابھی دور ہی تھے، تو قرآن مجید کہتا ہے ابھی وہ دور تھے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بھئی مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے نا یوسف کی، اللہ اکبر، کون اندازہ کرے باپ اور بیٹے کی محبت کا، مجھے نا خوشبو آ رہی ہے، یوسف کی خوشبو، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو روشنی واپس آ گئی۔ کعبہ جی ذرا چل کے دیکھو تو صحیح رب نے آپ کے بیٹے کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ چلو نا، یہ 72 لوگ تھے جو یہاں سے چلے کنان سے، اور ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت یوسف آئے، ہزاروں کا لشکر لے کے والد کے استقبال کے لیے۔ اور جب باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی تو امام غزالی فرماتے ہیں 4 لوگ دنیا میں بڑا ہی روئے ہیں، ایک حضور بڑا روئے ہیں امت کے غم میں، اور ایک سیدہ فاطمہ بڑا ہی روئی ہیں حضور کے وصال کے بعد، اور تیسرا فرماتے ہیں یعقوب بڑا ہی روئے ہیں حضرت یوسف کے لیے، بڑا ہی۔
اور چوتھے امام زین العابدین بڑا ہی روئے ہیں واقعہ کربلا کے بعد. یہ چار لوگ بڑا ہی روئے. پھر جب ملاقات ہوئی دونوں کی تو اس درد سے ملاقات ہوئی کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. باپ بیٹا اتنی وارفتگی سے مل رہے تھے, اتنی وارفتگی سے کہ دائیں بائیں انہیں خبر ہی نہ رہی کہ باقی لوگ بھی ہیں. حضرت علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ جناب جبریل امین حضرت یعقوب کے کان میں کہنے لگے بس کریں, اوپر تو ذرا نظر اٹھائیں, فرشتے بھی دیدار کے لیے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں اللہ کے فرشتے بھی آئے ہیں اس منظر محبت کو دیکھنے کے لیے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام, حضرت یوسف کی والدہ اور پھر آپ کے 11 بھائی سارے آپ کے لیے سجدے میں گر گئے. تو حضرت یوسف کہنے لگے ابا جی یہ وہ میرا خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا, یہ وہ میرا خواب ہے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پھر کم و بیش لگ بھگ 23 سال, کچھ نے لکھا ہے 40 سال مصر میں رہے. اور جب وصال ہونے لگا تو حضرت یوسف سے فرمانے لگے بیٹا مجھے یہاں دفن نہ کرنا, مجھے وہیں لے جانا جہاں میرے والد دفن ہے. وہاں جا کے وہ دفن ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر سالوں حکومت کی مصر پر, پھر وہیں ان کی تدفین ہوئی. اور جب تدفین ہوئی تو اختلاف ہو گیا, ہر قبیلہ کہتا تھا ہم نے اپنی طرف یوسف کو دفن کرنا ہے, اس لیے کہ جس طرف ان کو دفن کریں گے خوشحالیاں ہوں گی. پھر فیصلہ ہوا کہ سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کے حضرت یوسف کو دفن کیا جائے, اور دفن کرنے کے بعد ایسی جگہ پہ دفن کیا جائے جہاں سے پانی چھو کے گزرتا ہے. تو ان کو وہاں دفن کیا گیا, پانی چھو کے گزرتا تھا, لوگ کھیتیوں کو لگاتے تھے اور مصر سرسبز و شاداب رہتا تھا. اور پھر حدیث پاک میں موجود ہے, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا. حضور نے فرمایا کچھ مانگ لو. اس دیہاتی سے حضور نے فرمایا ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ لے. تو وہ کہنے لگا حضور آپ مجھے سواری کے لیے اونٹ دے دیں. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا ہے افسوس, مانگا بھی تو کیا مانگا. حضور نے فرمایا چل کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا چلے آنے جانے کے لیے کرایہ بھی دے دیں, زادرہ بھی دے دیں, کھانے کیا مانگا. تو حضور علیہ السلام نے اسے دے دیا. تو محبوب فرمانے لگے تجھ سے تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ بوڑھی اچھی تھی. کہا وہ بوڑھی کون سی بوڑھی. تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ جب آپ مصر سے نکلیں تو حضرت یوسف کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت بھی ساتھ لے جائیں. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک وہ کیسے پتہ چلے گا. فرمایا وہ تو آپ نے خود ہی پتہ کرنا ہے کہ وہ تابوت کہاں ہے. وہ دریا کے اندر تھا, کیسے پتہ کرنا ہے. پتہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ ایک بوڑھی اماں ہے, اسے پتہ ہے تابوت کہاں ہے, وہ کدھر ہے تابوت. تو بوڑھی اماں کو پتہ ہے. حضرت موسیٰ بوڑھی کے پاس گئے, کہنے لگے اماں وہ تجھے پتہ ہے یوسف کی قبر کہاں. کہنے لگی پتہ ہے. تو کہا اماں پھر بتا دو. کہنے لگے مفت میں بتا دوں, نبی کے مزار کا ایڈریس اور فری میں بتا دوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ فرمانے لگے چل قیمت لے. طبرانی کی حدیث ہے, حضور بیان فرماتے حضرت موسیٰ کہنے لگے بتا کیا لے گی. کہنے لگی مجھے نہ جنت میں وہ والا مکان دلائیں جس کے پڑوسی موسیٰ علیہ السلام ہو, میری اور آپ کی دیوار کٹھی ہو. کیا عقیدہ کاند, اللہ اکبر. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے چل اماں مہربانی کر جنت مانگ لے, اب تو پڑوس ہی مانگنے لگ گئی ہے. تو اب نبیوں کا درجہ تو بڑا ہوگا, تو دینے والا اللہ ہے, میں دعا کرتا ہوں. تو کہنے لگی جی ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں دیتے تو میں ایڈریس نہیں بتاتی. تو حضور فرمانے لگے اس سے تو وہ اچھی تھی. حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ یا اللہ یہ نہیں بتا رہی تو اب کیا کروں. فرمایا موسیٰ وعدہ تو کر لے, مکان میں دے دوں گا, وعدہ کر لے. تو حضرت سیدنا یوسف کا مرتبہ دیکھیے کہ ان کے مزار کا پتہ بتانے کے لیے, مزار کا پتہ بتانے کے لیے اس خاتون نے حضرت موسیٰ سے جو قیمت لی وہ یہ تھی کہ میں جنت میں آپ کی پڑوسی بنوں گی پھر ایڈریس بتاؤں گی. تو حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تو پھر اس نے پتہ بتایا کہ فلاں جگہ مزار ہے. یہ تقریباً سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ وہ وہاں سے نکال کے تابوت اپنے ساتھ لے کر کے گئے. یہ وہ واقعہ جسے قرآن نے احسن القصص قرار دیا. اللہ کریم نے ہمیں اس واقعے میں یہ بتایا ہے کہ معاملات زندگی سے گھبرایا نہ کرو.
جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے نا تو پھر اللہ دو آسانیاں عطا کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو آسانیوں والے ہوتے ہیں نا آزمائشیں بھی انہیں ہی آتی ہیں. جو لاڈلے زیادہ ہوتے ہیں کئی دفعہ تکلیفیں بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ لاڈلوں کو تکلیفوں سے محفوظ رکھے لیکن تکلیفیں بھی زیادہ انہیں ہی آتی ہیں. حضرت یوسف لاڈلے تھے تو سیدھے کنویں میں گئے تھے لیکن اللہ بڑا کریم ہے. بھائیوں نے 20 درہم قیمت لگائی تو رب کریم نے فرمایا دیکھنا پھر میں اپنے یوسف کی کیا قیمت بیان کرتا ہوں. پھر کروڑوں اور اربوں قیمت لگی. پھر کہاں کی آزمائش تھی کہاں کی بات تھی. وہ ہر جگہ صابر رہے. کسی جگہ ان کا کوئی شکوہ نظر. ایک تقوی دوسرا صبر خاموشی. ہم لوگ نا بول کے لڑ کے فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھنا آخری بات عرض کرنے لگا ہوں صبر کرنا اور کام کرنا. صبر کرنا اور اپنے حصے کا رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگنا. رزلٹ رب کریم کی مرضی کا. نتیجہ صبر کریں اور اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں پھر دیکھیں اللہ کتنا عطا فرماتا ہے. ڈیوٹی میں بھی کمزوری نہ کریں اور بے صبری کا مظاہرہ بھی کبھی نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف کا صدقہ نصیب فرمائے. آخر دعویٰ